الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک امت کے لیے اس کا وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پر جب ان کا وقت آ جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ ایک گھڑی پیچھے کیا جاتا ہے نہ وہ ایک گھڑی آگے کیا جاتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو دنیا میں عذابات آتے ہیں اللہ رب العالمین کے اور اس کی نافرمانی کرنے کی سبب، تو اللہ رب العالمین نے اس آیات میں اس طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ بات بھی بتلائی ہے کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جائے تو وہ پھر اس سے بچ نہیں سکتا. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کا مقررہ وقت یعنی موت کا وقت آ جائے تو پھر اس سے نہ ایک گھڑی آگے کیا جاتا ہے نہ پیچھے کیا جاتا ہے، پھر اس کو اسی وقت موت دے دی جاتی ہے. پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے نبی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، جب آپ چلے جائیں گے تو گویا یہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی دعوت آپ کی بات کو نہیں مانتے، کیا یہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر شخص نے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے. تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت بتلائی ہے کہ جس زندگی کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اس کے بعد پھر آخر میں تم نے آنا میرے پاس. جب میرے پاس آؤ گے تو پھر ادھر سلسلہ کچھ یوں ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر روز معاشر، روز قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دے دیا جائے گا. پھر وہ خوش ہو کر کے لوگوں کو دکھائے گا یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ دیکھو. اور پھر اس کے لیے آگے بھی آسانیاں ہوں گی. اور جس شخص نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر اس کو بایاں ہاتھ کے اندر نام اعمال دے دیا جائے گا. اور پھر وہ پشیمان ہوگا، پریشان ہوگا اور کہے گا کاش ایک بار پھر زندگی مل جائے. اور پھر ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور پھر اس کے لیے اگلی ساری زندگی پریشانیوں، مشکلات اور اذیتوں سے بھری ہوئی ہوگی. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں موت بھی ختم ہو جائے گی، موت کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا. جہنم جسم کو جلائے گی جلائے گی جلائے گی. پھر ایسا ہوگا کہ وہ جسم دوبارہ سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر چمڑی ڈال دے گا، دوبارہ وہ جسم پورا ہو جائے گا، پھر جلائے گا. اور یہ مسلسل نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا. پھر انسان سوچے گا، پچھتائے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرتا. اور اس موت کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ موت آ جاتی ہے تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس موت سے بچ سکے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمیت ہے، جسے جب چاہے اس دنیا سے اٹھا دے. فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم انسان مضبوط ہے نا، کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، آج گناہ کیا، ابھی تو بچپن ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپا آئے گا، پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، تو ابھی تو بہت ہماری عمر پڑی ہوئی ہے. تو یہ عمر تو الگ بات ہے، یہ زندگی تو الگ بات ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ جہاں تمہیں یہ خدشہ بھی نہ ہو کہ موت آئے گی، تو پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں وہاں سے تمہیں موت دے دے گا. تو یہ موت حقیقت ہے، یہ ہر کسی کو آ کر کے رہنی ہے. یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ بچپن، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیکھتی، یہ ہر کسی کو آ کر کے رہنی ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ کار بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کر کے میرے پاس آؤ. تیاری کیا کر کے آؤ کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرو، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس چیزوں سے اٹھ جاؤ. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا ہی کیوں کیا؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت اللہ اس کے رسول کا حق، اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حق حقوق العباد، اور دونوں ہی اہم حق ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین کے حق کے اندر کوتاہی کرے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہے، اگر حقوق العباد کے اندر وہ کمی کوتاہی کرے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اور دوسرے بندوں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے ان کا بھی مجرم ہے۔ تو یہ دونوں ہی اہم حق ہیں، ان دونوں کے اوپر انسان کو اپنی توجہ دینی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہے اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، نماز نہیں پڑھی۔ اگر اللہ پوچھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ چاہے معاف کر دے، اگر اللہ نے پوچھ لیا، جس سے قیامت کے دن سوال کر لیا، وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میں شرک کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین جس سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سوال کر لیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور حقوق العباد جو ہے، پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کل والے درس کے اندر کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ آپ دنیا کے اندر جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے ان کا معاملہ کلیئر کر کے آؤ، ورنہ روز قیامت کے دن آپ کے اوپر یہ پیسے، یہ روپیہ، یہ مال دولت، یہ روب، یہ دبدبہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ عہدے ختم ہو جائیں گے۔ اس ٹائم چلے گا آپ کا عمل، پھر آپ کے عمل کے ساتھ دوسروں کو بدلہ دیا جائے گا کرنسی کے طور پر۔ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کے عمل ان کو دے دیے جائیں گے، اگر آپ کے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔